ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه واصحابه وبارك وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں، سیاہ کاروں، خطا کاروں، بے عمل اور نکمے بندوں کو اس کار خیر کی توفیق مرحمت فرمائی کہ اس کا اور اس کے پیاروں کا مقدس و متبرک تذکرہ کرنے اور سننے کے لیے یہاں جمع ہے۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کو ان کے رب نے ورفعنا لک ذکرک کا تاج عطا فرمایا، جن کے گلے اول ما خلق اللہ نوری کی مالا پہنائی، جنہیں لولا کلمہ خلقت الافلاق کے منصب پر فائز فرمایا، جن پر ان کے رب نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے تحفے ارسال فرمائے، اور جن کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا حکم عطا فرمایا، جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے کرم سے ہم تمام اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر الحمدللہ اہل سنت کی جلیل القدر شخصیات رونق افروز ہیں۔ فرحت اہل سنت حضرت مولانا صاحبزادہ فرحت حسن صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ خانوادہ اعلیٰ حضرت سے نسبت و تعلق رکھنے والی نہایت مشفق و مہربان شخصیت آج ہماری اس عرس پاک کی مبارک محفل کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ اللہ کریم آپ کی ذات سے آپ کے آباء و اجداد کے فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے۔ حضرت علامہ
سید شاہ مظہر الحق صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ اہل سنت کی وہ دیرینہ اور عظیم شخصیت ہیں جن کو شہر کراچی کا بچہ نہ صرف حضرت شاہ صاحب قبلہ مرد مومن مرد حق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے، بلکہ الحمدللہ خود آپ کی ذات سے اہل سنت کو پہنچنے والے نفع اور صبح و شام خدمت دین و مسلک میں مصروف رہنے والے عمل کی نسبت سے پہچانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ دراز فرمائے، آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، مزید در مزید بہترین خدمت دین و مسلک کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ نے مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا شہزاد ترابی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ ماشاءاللہ بولتے بھی خوبصورت ہیں اور لکھتے بھی بہت خوبصورت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زبان کی بھی تاثیر عطا فرمائی ہے اور آپ کے قلم میں بھی تاثیر عطا فرمائی ہے۔ بہترین خدمت الحمدللہ دین و مسلک کی تحریر و تقریر اور تدریس و تبلیغ کے ذریعے فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے ان کے ذرّی خیالات اور نہایت ہی خوبصورت گفتگو ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت مفتی عالم اسلام ولی ابن ولی مولانا مصطفیٰ رضا صاحب قادری نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی۔ حضرت مولانا عباس علی قادری صاحب نے مجھے عرس شریف کی دعوت دی تو میرا خیال تھا کہ شاید میں ہی مقرر ہوں گا، لیکن پھر جب میں نے پوسٹ دیکھی تو پتہ چلا کہ یہ تو علماء کنونشن ہے۔ ماشاءاللہ علماء کی بڑی تعداد ماشاءاللہ انہوں نے جمع فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی آپ کے مرشد کریم کا اور جملہ مشائخ قادریہ کا فیضان مزید در مزید عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مزید بہتر سے بہترین خدمت دین و مسلک کی توفیق رفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ کیونکہ شاہ مظہر الحق صاحب قبلہ ہمارے سینئر ہیں اور تشریف بھی لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ تفصیلی خطاب حضرت کا ہی ہوگا، اور میں ویسے بھی چھوٹا ہوں اور تقریر بھی چھوٹی کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ فقیر کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن کریم سے جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خلق الموت والحیات، موت کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے اور حیات کے بھی ہم خالق ہیں۔ یہ موت و زندگی کا ایک سلسلہ اللہ نے دنیا میں جاری فرمایا ہے، اور ایک وقت معلوم تک، ایک وقت مقررہ تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، یہ سلسلہ یوں ہی جاری ساری رہے گا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقصود کو بیان فرمایا کہ ہم نے یہ سلسلہ کیوں جاری کیا ہے۔ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایمان و عمل کے لیے ہی بھیجا ہے، اور وہ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو بے شک بات تو عمل ہی کی ہے، مگر عمل صرف اور صرف صاحب ایمان ہی کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ وہ جو بدعقیدہ اور بے دین لوگ ہیں، جو بد مذہبیت کا، گمراہی کا، بے دینی کا شکار ہیں، جو حقیقی تعلیمات قرآن و سنت سے محروم اور بے بہرہ ہیں، ان کے لیے رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ،
عمل کریں، مشقتیں بھریں، لیکن بدلہ بھڑکتی ہوئی آگ ہی پائیں گے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال ہی کے مشاہدے کے لیے، اعمال ہی کی تحریر کے لیے، عمل ہی کے کرنے کے لیے فرمایا ہم نے موت و حیات کا یہ سلسلہ جاری و ساری کیا ہے۔ تو اہل ایمان جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی دین کے پیروکار ہیں، وہ تو اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہماری نجات کی ضمانت ہے، اور ہمارا ایمان ہی ہمارے اعمال کی قبولیت کی بھی ضمانت ہے۔ میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصایا شریف میں اپنے تمام متعلقین کو، مریدین کو، محبین کو ایک نصیحت فرمائی، اور اسے ہمارے سلسلے کے بزرگ اپنے شجرہ طیبہ میں بطور تنبیہ و تاکید و نصیحت تحریر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے عزیز، جب تو اس دنیا میں آیا تھا تو حال یہ تھا کہ تو رو رہا تھا اور سب خوش تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہ گھر والے تو خوشی مناتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں، لیکن بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا میرے عزیز، جب تو اس دنیا میں آیا تھا تو حال یہ تھا، کیفیت یہ تھی کہ تو رو رہا تھا اور سب خوش تھے۔ ایسی زندگی گزار کے دنیا سے جا کہ جب تو دنیا سے جائے تو تو خوش ہو اور سب رو رہے ہو۔ ایسی زندگی گزار کے جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض خوش نصیب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی واقعتاً امام اہل سنت کے فرمائے ہوئے اس تنبیہ و نصیحت والے عنوان کے مطابق ہوتی ہے، اور وہ شخصیات جنہیں ہم نے اپنی زندگی میں اس عنوان کا مظہر پایا، ان میں سے ایک نمایاں اور واضح ہستی جسے کراچی کا بچہ جانتا ہے، ہمارے پیر و مرشد علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی۔ کوئی مسجد اہل سنت کی، کوئی مدرسہ اہل سنت کا، کوئی محلہ اہل سنت کا ایسا نہیں تھا جہاں شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پردہ فرمانے پر یتیمی کا دکھ اور بے سایہ ہونے کا غم نہ پایا جاتا ہو، کیونکہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، ظاہر ہے یہ تو اللہ کا انعام تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا نا، بعض چیزیں عطائے ربانی ہیں۔ شاہ صاحب کا نسب یہ عطائے ربانی تھا، شاہ صاحب کا حسن و جمال یہ عطائے ربانی تھا، شاہ صاحب کی منفرد آواز یہ عطائے ربانی تھی، شاہ صاحب کی ناقابل یقین یادداشت یہ عطائے ربانی تھی۔ لیکن بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا جس کو انسان خود نشو نما دیتا ہے، جس کو انسان بطور تعلیم حاصل کرتا ہے، بطور تربیت اسے اپنے کردار اور اپنی شخصیت کا حصہ بناتا ہے، اور اسی کو ہم اس کا عمل کہتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر جب ہم توجہ دیتے ہیں اور غور کرتے ہیں، الحمدللہ اس فقیر کو جب میں 1981 میں دارالعلوم امجدیہ میں داخل ہوا، اس زمانے میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے۔ شاہ صاحب کا بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا کڑیل جوانی کا دور، توتی بولتا تھا شاہ صاحب کا، جہاں تقریر کرنے جاتے تھے ہلا کے رکھ دیتے تھے مجمع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا ہنر، ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور اس پر گویا آپ کی یادداشت سونے پہ سہاگا، کہ ایسے حوالوں کا یاد ہونا اور ایسا بر محل اور بر موقع کسی قرآن کی آیت کا، کسی حدیث مبارکہ کا، کسی حکایت کا، کسی روایت کا، کسی واقعے کا بیان کرنا کہ سامنے والوں کے ذہنوں میں مضمون گویا راسخ ہو جائے، انہیں حفظ ہو جائے۔
تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بالکل جوانی کا دور تھا، اور کیونکہ ہمارے آبا و اجداد کی اتفاق سے ہندوستان سے بھی کچھ شاہ صاحب قبلہ سے رشتہ داری تھی، تو تعارف تو تھا لیکن قربت نہیں تھی، تعارف تھا لیکن قربت نہیں تھی۔ شاید کم احباب کو یہ بات معلوم ہے کہ شاہ صاحب کے جو ایک داماد ہیں شکیل بھائی، جن کا بیٹا عبدالہادی ماشاءاللہ عالم دین بن گیا، وہ میرے سگے ماموزاد بھائی ہیں، تو کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ہماری رشتہ داری بھی شاہ صاحب قبلہ سے تھی، اور ہندوستان سے یہ سلسلہ الحمدللہ تھا، لیکن اتنی قربت نہیں تھی ہماری۔ اور جب دارالعلوم امجدیہ کا ابتدائی زمانہ طالب علمی تھا، اور ہر سال دارالعلوم امجدیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن کا عظیم الشان عرس اعلیٰ حضرت ہوتا تھا۔ اب تو وہ رونق نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، اکابرین بڑے بڑے اکابر علماء کرام دور و دراز سے ہندوستان وغیرہ سے بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ تو فقیر کی وہاں جو طالب علمی والی حیثیت تھی، طالب علم والی، اس میں رہنے کے اعتبار سے وہاں پر اپنے علماء، اپنے اساتذہ اور اپنے ساتھیوں کی گفت و شنید اور معاملات کے اعتبار سے دل میں خیال آیا کہ مرید ہونا چاہیے۔ یہ 1983 اور 84 کی بات ہے، دل میں خیال آیا کہ مرید ہونا چاہیے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما چکے تھے، تو میں نے علامہ غزالی زماں سید سعید احمد شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، یعنی اپنے اساتذہ سے جس کی بہت تعریف سنی، اپنے مشائخ سے جن کی بہت تعریف سنی، جن کے بارے میں یہ جانا کہ بھئی اس وقت جتنے علماء کرام ہمارے آتے جاتے ہیں پاکستان میں موجود ہیں، سب سے بڑے عالم دین ہے یہ، ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ ان کی کرامت بھی ہے اور ان کا اس فقیر پر احسان بھی ہے کہ حضرت نے پہلے تفصیل سے گفتگو فرمائی مجھ سے، اچھا کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں آپ، کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں آپ، کون سے اساتذہ پڑھا رہے ہیں آپ کو، کہاں رہتے ہیں آپ، وغیرہ وغیرہ ساری گفتگو سننے کے بعد اب شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو دارالحدیث تھا وہاں پر علماء کرام کے لیے کھانے کا اہتمام ہوتا تھا لنگر کے وقت میں، تو شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دوسرے حلقے میں دوسرے علماء کرام کے ساتھ لنگر تناول فرما رہے تھے۔ مجھ سے فرمایا جب میں چلا جاؤں گا نا تو شاہ صاحب شاہ تراب اللہ قادری صاحب سے کہیے گا میں نے حکم دیا ہے، اپنے متعلق کہیے گا کہ مجھے آپ اپنا مرید بنا لیں، کیونکہ ہمارا تو گھر کا معاملہ تھا نا، رشتہ داری والا معاملہ تھا، یہ خیال نہیں آیا تھا کہ شاہ صاحب سے بیعت ہو، ذہن میں نہیں تھا۔ لیکن جب کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو وقتی طور پر تو یہ خیال آیا کہ یار کہیں ٹالنے کے لیے تو ایسا نہیں کہا انہوں نے، لیکن پھر بعد میں مجھے احساس ہوا اور انہوں نے اس خیال کے آنے کے ساتھ ہی یا تو اس خیال کو محسوس کر لیا، مجھ سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا آپ یہاں رہتے ہیں اور آپ کو بحیثیت مرید کیونکہ آپ درس نظامی پڑھ رہے ہیں تو ایسے پیر کی ضرورت ہے جس کی صحبت بھی میسر ہو آپ کو، جس کی قربت بھی نصیب ہو آپ کو، اس تعلیم کے ساتھ اس کی تربیت آپ کو نصیب ہو جائے۔ میرا تو ضعیفی کا عالم، اور ہوا بھی یہی کہ پھر 2 سال 3 سال کے بعد اس کا وصال بھی ہو گیا۔ فرمایا میرا تو ضعیفی کا عالم ہے، شاہ صاحب صاحب کرامت عالم دین ہیں، یہ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، شاہ صاحب صاحب کرامت عالم دین ہیں، اگر آپ دین کا کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو شاہ صاحب ہی سے مرید ہو جائیں۔ جب کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تشریف لے گئے پھر میں شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسا میں نے عرض کیا کہ تعارف پہلے سے تھا، بحیثیت طالب علم بھی تعارف تھا اور بحیثیت خاندان کے فرد کے بھی تعارف تھا، تو میں نے عرض کیا کہ حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب جیسا کہ عمومی حضرت کی عادت تھی، ارے مولانا کوئی ٹھکانے کا پیر تلاش کرو، حضرت عام طور پر جب کوئی مرید ہونے آتا تھا تو یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے، ارے صوفی صاحب، ارے مولانا کوئی ٹھکانے کا پیر تلاش کرو۔ میں نے کہا حضور ٹھکانے کا تلاش کیا تھا، اس نے یہ ٹھکانہ دیا ہے مجھے، میں نے ورجستہ عرض کر دیا، میں نے کہا حضور بڑا ٹکا کے تلاش کیا تھا اور اس نے یہ ٹھکانہ دے دیا اور اب یہی ٹھکانہ ہے فقیر کا۔ فرمایا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر میں نے بتایا، کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے عرض کیا تھا، حضرت دل میں خیال تھا، ظاہر ہے جو بات میرے دل میں تھی وہ میں نے بتایا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ تصوف میں اور طریقت میں کسی مرید کا کسی شیخ کے پاس حصہ ہوتا ہے اور بڑے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ بزرگ،
کہ جو یوں ہی کسی کو مرید نہیں کر لیتے بلکہ اپنے کشف سے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا حصہ میرے پاس ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ پائے کے بزرگ تھے، کیونکہ عالم باعمل بھی تھے اور صوفی باصفا بھی تھے، تو آپ نے اپنے کشف سے دیکھا کہ واقعتاً اس کا حصہ کہاں ہے اور کہاں سے اس کو فیض ملے گا، اور یہ کس کی صحبت میں رہ کر تربیت پا کر بہتر خدمت دین سر انجام دے سکے گا۔ تو الحمدللہ حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں اس وقت سے حاضر رہا اور وصال تک الحمدللہ حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت گاری میں ہی رہا۔ کبھی الحمدللہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کام زندگی کا، الحمدللہ آج کل تو خیر نسبت والی مریدی ہوتی ہے، الحمدللہ ہم نے نسبت والی مریدی نہیں کی بلکہ بیت ارادت جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو بیچ دینا، کوئی کام الحمدللہ کوئی کام بغیر شاہ صاحب کے مشورے کے نہیں کیا، بغیر شاہ صاحب کی اجازت کے نہیں کیا، کیونکہ یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا کہ دین و دنیا کی ہر بھلائی ان کے مشورے سے کرنے کی صورت میں ہی ملے گی۔ تو الحمدللہ حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب ہم قریب رہے، یہ بتانے کا میرا مقصود یہ ہے کہ قریب بہت رہے ان کے، اور جب قریب رہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس کی کمزوریاں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اور زیادہ قریب رہے، وہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں زیادہ میٹھے میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو وہ زیادہ قریب رہنے سے اکثر کبھی ناراضگیاں یا دوریاں یا اختلافات بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن خود میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اور یہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہ کر میں نے دیکھا بھی، جس کو شاہ صاحب کی جتنی قربت ملتی تھی وہ اتنا زیادہ آپ کا عقیدت مند ہوتا جاتا تھا، اس کی عقیدت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی تھی۔ اس لیے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شب و روز دین کی خدمت کے حوالے سے، اخلاص دین کے حوالے سے، فنا فی المسلک ہونے کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر اپنے متعلقین کو تسلط عطا کرنے کے حوالے سے، اور دین کے احکامات پر خود بھی ثابت قدم رہتے ہوئے اور دوسرے کو بھی اس کی تلقین و تاکید کرنے کے حوالے سے بڑی نمایاں اور منفرد شخصیت کے حامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بڑا کرم تھا، بڑا فضل تھا، بڑی مہربانی تھی۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ اگر میں عرض کروں تو ساری رات گزر جائے گی حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، لیکن میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذہانت، میں کہوں گا کہ کرامتی عطا فرمائی تھی، کرامتی ذہانت تھی، یادداشت آپ کی۔ ظاہر ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے جو پڑھا، حفظ قرآن کے حوالے سے ہو یا فتاویٰ میں کتابوں کے حوالے دینے کے ضمن میں ہو، یا کسی کتاب کا ہاتھ لگ جانا اور پھر اس کا مطالعہ کر کے واپس کر دینا، بس ٹھیک ہے اب تو 10 سال کے لیے فرصت ہے، حوالے بھی یاد رہیں گے۔ ذہانت اللہ تبارک تعالیٰ، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ ظاہر ذہانت یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک فضل ہے۔ حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تقاریر میں اکثر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دریائے رحمت کے جوش کے آنے پر فرمایا، مانگ ابو ہریرہ کیا مانگتا ہے؟ تو منہ سے کچھ نہیں مانگا بلکہ اپنی چادر حضور کی بارگاہ میں پھیلا دی۔ سرکار نے خالی ہاتھ اس طریقے سے 3 مرتبہ ان کی چادر میں ڈال دیے، اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی وہ چادر اس طرح اٹھا کر سینے سے لگائی گویا واقعتاً اس میں کچھ ڈلا ہوا ہے، اور فرمایا کہ میں نے منہ سے تو کچھ نہیں مانگا تھا لیکن دل میں یہ خیال اور احساس تھا کہ ہر بات بھول جاتا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے مانگے مجھے یادداشت کی نعمت اپنے خالی ہاتھوں سے عطا فرما دی۔ تو وہ شاہ صاحب اس پر شعر پڑھا کرتے تھے کہ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو بطور کرامت یہ نعمت عطا فرمائی تھی، بطور کرامت یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ یہ 1985 کی بات ہے کہ جب میں نوری مسجد میں امامت کرتا تھا، ریلوے کالونی میں اتفاق سے میں نے زندگی میں 2 ہی مسجدوں میں امامت کی ہے، وہ نوری مسجد تھی، وہاں ابتدائی طور پر 2.5 سال میں نے امامت کی، پھر 87 میں قادریہ مسجد آ گیا تھا، ابھی تک
الحمدللہ 36واں 37واں سال ہے وہیں پر الحمدللہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں. تو جن دنوں میں وہاں پر امامت کر رہا تھا، یہ 85 اور 86 کی بات ہے، شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الیکشن لڑ کے اسمبلی میں پہنچے ہوئے تھے. آپ سب کو پتا ہے کہ شاہ صاحب نے الیکشن بھی کرامت کے ساتھ لڑا، کیونکہ الیکشن جب ہوتا ہے تو ہر آدمی ہر ایک کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے جاتا ہے. یہ بڑا منفرد کینڈیڈیٹ تھا جو الیکشن میں کھڑے ہو کر ووٹ مانگنے کی بات کم کرتا تھا اور بد عقیدہ لوگوں کو اپنی طرف ووٹ نہ دینے کی بات زیادہ کرتا تھا. فرماتے تھے مجھے کسی وہابی کا ووٹ نہیں چاہیے، مجھے کسی رافضی کا ووٹ نہیں چاہیے، مجھے کسی خارجی کا ووٹ نہیں چاہیے. الحمدللہ میرے یا رسول اللہ کہنے والے میرے حلقے میں اتنے ہیں کہ وہ مجھے اسمبلی تک پہنچا دیں گے. میں تو سنیوں کا ترجمان اور سنیوں کا نمائندہ بن کے اسمبلی جانا چاہتا ہوں. اور پھر پاکستان کی تاریخ میں یہ یادداشت ایک تاریخی بات ہے کہ شاہ صاحب جب اسمبلی میں پہنچے تھے تو اس اسمبلی میں کسی نشست پر سب سے زیادہ ووٹ لے کر آنے والا اگر کوئی کینڈیڈیٹ تھا تو وہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ چیز ظاہر ہے وہاں بھی ان کے کام آئی، یہ یادداشت والی نعمت جو تھی. تو جب آپ اسمبلی کے معاملات میں تھے تو ظاہر ہے میں بھی شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں بیٹھتا تھا. وہ جو عصر سے عشاء تک حضرت کے بیٹھنے کا معمول تھا نا، اس میں روزانہ کئی سو افراد، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں میں، کئی سو افراد روزانہ آتے تھے، اپنے اپنے کام لے کر آتے تھے. عصر سے لے کے عشاء تک سر کو جانے کی فرصت نہیں ہوتی. کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ. ظاہر ہے MNA بھی تھے شاہ صاحب، اور شاہ صاحب تو جب MNA نہیں تھے تب بھی یہی معاملہ رہتا تھا کہ جملہ مسائل اہل سنت الحمدللہ دینی ہو یا دنیاوی، ہر مسئلے کو سننا اور اس کے حل کی جدوجہد کوشش کرنا شاہ صاحب کا طرز امتیاز تھا. میرا ایک مقتدی تھا، فروخ اس کا نام ہے، اس نے BE کیا تھا اور اچھی پوزیشن سے کیا تھا، سکھر کا رہائشی تھا اور اسپیکر تو تھوڑا پریشان تھا کہ جاب کے لیے میرے لیے پرابلم ہے، تو اگر آپ شاہ صاحب سے فرمائیں تو شاہ صاحب کی معرفت شاید میرا کام بن جائے. میں اس کو اپنے ساتھ لے کر شاہ صاحب کے پاس گیا. اس نے اپنی فائل وغیرہ شاہ صاحب کو دکھائی، شاہ صاحب نے ساری فائل دیکھی. اس کے بعد اپنا ایک کارڈ لکھ کے شاہ صاحب نے اس کو دادا بھائی کے پاس بھیجا، سیمنٹ فیکٹری والا. ہم کارڈ لے کر آگے، اس کو کہہ دیا بھائی کل چلے جانا، یہ دے دینا اس کو. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، ظاہر ہے میں بھی اپنے معاملات میں تھا اور دوسرے امور ہوتے تھے، ذہن سے نکل گیا. اس کا کام ہو گیا، اس کی نوکری ہو گئی، اس نے نوکری جوائن کر لی. 1 سال پورا گزر گیا اس بات کو. دیکھیے ایک شخص جو روزانہ کئی 100 افراد سے مل رہا ہو اور ایک ایسے شخص سے اس نے ملاقات کی ہے جس کو اس سے پہلے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا. ایک بار اس سے ملاقات ہوئی، فروخ اس کا نام تھا، BE کیا تھا اس نے. تو اس نے شاہ صاحب نے اس کو کارڈ دیا اور فرمایا اس سے جا کے مل لینا. 1 سال گزرنے کے بعد ایک دن وہ میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا یار وہ مجھے جو ہے نا وہ نوری آباد فیکٹری پر پوسٹنگ کر رہے ہیں میری، تو میرے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پہلے تو میں یہاں بلوچ کالونی ہیڈ آفس میں تھا، تو یہ مجھے نوری آباد روزانہ جانا نہ پڑے گا تو بہت مشکل ہو جائے گی میرے لیے. تو اگر آپ شاہ صاحب سے فرما دیں نا، شاہ صاحب اگر فون کریں گے تو میرا کام بن جائے گا، شاید میرا ٹرانسفر رک جائے، وہ یہیں پہ مجھے روک لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو. پھر لے کے پہنچ گیا شاہ صاحب کے پاس. اب مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا بیچ میں ہوا کیا معاملہ، بالکل میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی. جب ہم اس کو لے کر میں شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نماز عصر ادا کرنے کے بعد حجرے میں گئے، وہ بھی میرے ساتھ گیا. ہم وہاں بیٹھے، سلام کیا. تو میں نے کہا حضرت یہ میرے ساتھ آئے ہیں. شاہ صاحب نے ان کو ایسے غور سے دیکھا، فرمایا تمہارا نام فروخ ہے، تمہیں کارڈ دیا تھا دادا بھائی کے پاس جانے کے لیے، تم نے تو آ کے بتایا ہی نہیں تمہارا کیا ہوا. آپ یقین کریں کمرے میں 20 افراد بیٹھے ہوئے تھے نا، میں اتنا جذباتی ہوا کہ میں نے نعرہ لگا دیا. اتنا جذباتی ہو گیا میں، کیونکہ یہ کرامت سے کم نہیں تھی بات. 1 سال پورا گزر چکا تھا اس بات کو، اور روزانہ سینکڑوں افراد آتے تھے اپنے اپنے مسئلے لے کر. لیکن شاہ صاحب نے اس کو دیکھا، فرمایا تمہارا نام فروخ ہے، تمہیں دادا بھائی کے لیے کارڈ دے کر بھیجا تھا، تم نے تو آ کے ہی نہیں بتایا تمہارے کام کا کیا ہوا. گویا شاہ صاحب نے ناراضی کا اظہار کیا. پھر شاہ صاحب نے فرمایا یار صوفی صاحب، تم ہمارا شکریہ ادا کرتے یا نہ کرتے نوکری ملنے پر، لیکن ہمیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ ہمیں تو اس سے اور بھی کام لینے ہوتے ہیں. تمہیں کیا پتا تمہارا یہ کام ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہو گیا.
تمہیں ہمیں آ کے بتانا تو چاہیے تھا کہ الحمدللہ نوکری ہو گئی ہماری. تو وہ بڑا شرمندہ ہوا. لیکن اب شاہ صاحب کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے. وہ میں ہوتا نا اگر شاہ صاحب کی جگہ، بالکل کہہ رہا ہوں، کہتا بھاگ جا یہاں سے، اب دوبارہ مت آنا کبھی. ایسا احسان فراموش آدمی، مٹھائی کھلانا، شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، کم از کم اطلاع تو دیتا کہ کام ہو گیا ہمارا. میں ہوتا تو بھگا دیتا. لیکن شاہ صاحب نے پھر فرمایا اچھا چلو اب تو جو ہو گیا ہو گیا، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے. کمال شفقت سے شاہ صاحب نے فرمایا. اور پھر جب اس نے مسئلہ بتایا تو فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، میں فون کروں گا اور تمہارا کام کرواؤں گا. پھر شاہ صاحب نے ایک شخص کا نام اس کو لیا کہ فلاں شخص سے جا کر کہنا کہ شاہ صاحب کو فون ملا ہے. تو وہاں سے بیٹھ کر، کیونکہ وہ تو آفس میں ہوتا ہی تھا، کہا وہاں سے بیٹھ کر میری بات کروانا تو پھر میں اس سے بات کروا دوں گا، تمہارا مسئلہ کر. شاہ صاحب قبلہ کی یادداشت کمال کی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کرامتی یادداشت آپ کو عطا فرمائی تھی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے خصوصی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. اچھا یہ تو ہے انعام خداوندی، لیکن عمل تو انسان کا اپنا ہوتا ہے نا. شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت میں تقوی اور پرہیزگاری کا جو عنصر تھا نا، تقوی اور پرہیزگاری کا جو عنصر تھا، باعمل ہونے کا جو معاملہ تھا، وہ الحمدللہ جتنا زیادہ میں ان کے قریب رہا میں نے اتنا زیادہ ان کے تقوی و پرہیزگاری کا مشاہدہ کیا. نمبر ایک بات، میں نے کبھی شاہ صاحب کو بے وضو نہیں پایا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شاہ صاحب نے استنجا کرنے کے بعد وضو نہ فرمایا ہو، بلکہ کافی دیر استنجا کرتے اس لیے نہیں تھے کہ مرضی کی جگہ اور وضو کا انتظام نہیں ہوتا تھا. اور جو شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو گردوں کا معاملہ ہوا، یہ اسی لیے ہوا، ڈاکٹر نے بھی یہی کہا اور ہم لوگ بھی یہی کہتے تھے حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضور آپ دفتر آتے تھے شاہ صاحب، عصر کی نماز اذان ہونے پر دفتر سے اٹھ کے جاتے تھے، تو ظہر کے بعد جب امجدیہ سے آپ تشریف لاتے تھے دفتر، عصر تک دفتر میں تشریف فرما ہوتے تھے. اس درمیان میں کبھی نہیں ہوا اتفاق، مہینوں کی نہیں سالوں کی بات بتا رہا ہوں، کہ شاہ صاحب استنجا کرنے گئے ہوں، وضو سے رہتے تھے. اتنی دیر تک وضو رہنا، اللہ اکبر، یہ کرامت تھی ان کی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ خود تقوی اور پرہیزگاری کا ایک پیکر تھے، اور تقوی اور پرہیزگاری ان کے مزاج میں اتنی زیادہ تھی، عمل کے معاملے میں اتنے زیادہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ تقوی کے حامل تھے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ کسی کی نماز جنازہ میں ہم گئے تھے، اور نماز جنازہ ظاہر شاہ صاحب پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اچانک پیچھے ہٹ گئے. دائیں بائیں دیکھا تو ظاہر لوگ سمجھ گیا کہ کچھ ہے مسئلہ. پوچھا حضور کیا ہے؟ مجھے قریب بلایا، فرمایا ذرا دیکھو، لگ رہا ہے کہ دانت میں سے خون نکل رہا ہے، منہ میں کچھ ذائقہ محسوس ہو رہا ہے. بہت معمولی سا خون دانت پر ظاہر ہو رہا تھا. میں نے کہا جی حضور محسوس تو ہو رہا ہے. فرمایا رئیس تم نماز پڑھا دو. رئیس بھائی سے نماز پڑھوائی. شاہ صاحب نے خود احتیاطاً نماز نہیں پڑھائی. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. عام طور پر لوگ اتنا کوئی اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر اتنا معمولی سا محسوس ہو رہا تھا شاہ صاحب کو، لیکن کیونکہ نماز جنازہ کا بھی معاملہ تھا اور پھر اتنے سارے لوگوں کی اقتدا کا بھی معاملہ تھا، اتنی پرہیزگاری شاہ صاحب کے مزاج میں تھی کہ آپ نے احتیاطاً فرمایا رئیس تم نماز پڑھاؤ، کیونکہ یہ معاملہ نظر میں آ چکا ہے، محسوس ہو چکا ہے مجھے. اس قسم کی بیسیوں مثالیں ہم نے شاہ صاحب کی طبیعت میں دیکھی، اور پھر نفاست ان کے مزاج میں بہت زیادہ تھی. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 35 سال کے عرصے میں کبھی شاہ صاحب کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی تھوکا ہی نہیں شاہ صاحب نے. بخدا میں قسمیہ کہہ رہا ہوں، کبھی میں نے شاہ صاحب کو تھوکتے ہوئے نہیں دیکھا. بھئی تھوکنا تو ایک فطری عمل ہے نا، لیکن شاہ صاحب کے مزاج میں نفاست اتنی تھی کہ اس معاملے میں یعنی اگر ظاہر کبھی ایسی کوئی حاجت ہوتی ہوگی تو کسی کے سامنے نہیں، یعنی مثلا وضو کے لیے تشریف لے جائیں گے، سنجا خانے تشریف لے جائیں گے، وہاں پر اس عمل کو کریں گے. یعنی اتنی زیادہ نفاست مزاج میں. لباس میں آپ نے دیکھا، جن لوگوں نے دیکھا ان کو پتہ ہے کیسی نفاست ہوتی تھی، طہارت کا اہتمام. اور پھر جو شخص بھی آئے اس کو عقیدے اور عمل دونوں کی نصیحت. شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھنے والا نہ صرف یہ کہ خوش عقیدہ ہو جاتا تھا
بلکہ وہ دوسروں کے عقیدے کی درستگی کا بھی ذریعہ اور وسیلہ ہو جاتا تھا۔ نہ صرف شاہ صاحب کی خدمت میں رہنے والا، شاہ صاحب کی صحبت میں بیٹھنے والا خود با عمل ہوتا تھا، بلکہ اس کے متعلقین بھی الحمدللہ تقوی اور پرہیزگاری کے حامل اور با عمل ہوتے تھے۔ اور برجستگی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایسی عطا فرمائی تھی کہ سبحان اللہ، زبان پہ برجستگی، برمحل کسی بات کا کہنا، اللہ اکبر۔ وہ ایک صاحب تشریف لائے اور ننگے سر تھے۔ شاہ صاحب کی اکثر عادت تھی کہ شاہ صاحب ننگے سر والے کو ٹوک دیا کرتے تھے، صوفی صاحب، مولوی صاحب ٹوپی پہنا کرو بھائی۔ تو وہ شاہ صاحب کے مرید تھے، ظاہر ہے مرید کو تو ٹوکنا شیخ کا کام ہے۔ تو شاہ صاحب نے ان کے سر پر اس طرح ہاتھ کیا اور فرمایا صوفی صاحب ٹوپی کہاں ہے تمہاری؟ اب شاہ صاحب ایک دم ایسے کچھ کہہ دیں اور جواب دینے والے کی جو کیفیت ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، جو لوگ قریب رہے ان کو پتہ ہے شاہ صاحب کی شخصیت میں رعب کتنا زیادہ تھا۔ حالانکہ شاہ صاحب کی شخصیت میں وہ رعب دیکھنے کے اعتبار سے تھا، ورنہ ان کے مزاج میں جتنی نرمی تھی جو ان کے قریب رہتے تھے وہ جانتے تھے، لیکن دیکھنے والے پر بڑا رعب ہوتا تھا شخصیت کا۔ تو اس نے ایک دم گھبراہٹ میں کہہ دیا حضور دھوکے ڈالیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا مولانا صوفی صاحب ٹوپی کہاں ہے تمہاری؟ تو کہنے لگے حضور وہ دھوکے ڈالیے۔ تو شاہ صاحب نے بھی ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر فرمایا صوفی صاحب شلوار دھوکے ڈالتے تو کیا کرتے؟ اب اس کو کاٹو تو خون نہیں بیچارے کو کہ اب میں کیا جواب دوں۔ تو شاہ صاحب نے محسوس کیا کہ بھائی بہت زیادہ یہ گھبراہٹ کا شکار ہے، تو شاہ صاحب نے مسکرا کے فرمایا ارے صوفی صاحب بولو دوسری پہنتے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ٹوپی ایک کیوں ہے تمہارے پاس؟ ٹوپی دھوکے ڈالی تھی تو دوسری پہن لیتے۔ تو اتنا برجستہ شاہ صاحب فرماتے تھے۔ اور یہ بات نہیں کہ مریدوں کے سامنے کی بات تھی، میں اختتامی بات کے طور پر آپ کا عالم کے سامنے کی بات بتاتا ہوں۔ گورنر ہاؤس میں اجلاس تھا، الحمدللہ یہ فقیر آپ کو پتہ ہے الحمدللہ 30 سال سے زیادہ جماعت اہل سنت کے مختلف عہدوں پر حضرت کی خدمت گاری میں رہا۔ گورنر ہاؤس میں اجلاس تھا، جیسا کہ محرم کے موقع پر ہوتا ہے۔ شیعوں کا ایک عالم دین جو سینیٹر بھی رہا، عباس کمیلی نام لیتا ہوں، بتاتا ہوں، مجھے کوئی تکلف نہیں ہے۔ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پہنچے، ابھی گورنر نہیں آیا تھا، تو بے تکلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے وہ پہلے سے موجود تھا۔ شاہ صاحب اس کے برابر والی نشست پر جا کر بیٹھے، اور بالکل بیٹھتے ہی شاہ صاحب نے ایک دم ایک جملہ کہہ دیا اس سے مسکراتے ہوئے۔ شاہ صاحب نے فرمایا مولانا ایک بات تو بتاؤ، اگر اتفاق سے اسلام میں واقع کربلا نہیں ہوتا تو تمہاری روٹی کیسے چلتی؟ شاہ صاحب نے یہ بات اتنی برجستہ کہی، اتنی اچانک کہی کہ وہ ہڑبڑا گیا ایک دم۔ اور اس ہڑبڑاہٹ میں اس نے جواب دیا۔ جواب کیا دیا اس نے؟ ظاہر جواب تو کوئی نہیں بنا۔ اس نے جواب یہ دیا کہ شاہ صاحب یہ سوال تو ہم بھی آپ سے کر سکتے ہیں۔ اب یہ کسیانی بیلی کمبا نوچے، کہنے لگا شاہ صاحب یہ سوال تو ہم بھی آپ سے کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا بھائی کیا سوال کریں گے آپ مجھ سے؟ بھائی شاہ صاحب یہ سوال تو ہم بھی آپ سے کر سکتے ہیں نا، کہ اگر اسلام میں میلاد النبی نہیں ہوتا تو آپ کی روٹی کیسے چلتی؟ شاہ صاحب نے فوراً فرمایا ارے مولانا میں تو تمہیں پڑھا لکھا آدمی سمجھتا تھا۔ اب سارے لوگ متوجہ ہو گئے، شاہ صاحب کی آواز آپ کو پتا، سارے لوگ متوجہ ہو گئے۔ شاہ صاحب فرمایا ارے مولانا میں تو تمہیں پڑھا لکھا آدمی سمجھتا تھا، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ اسلام میں واقع کربلا ہے، میلاد اسلام میں نہیں ہے بلکہ میلاد سے اسلام ہے۔ میں نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر اسلام میں واقع کربلا نہیں ہوتا تو تمہارا کیا بنتا؟ تم کہہ رہے ہو ہم سے یہ سوال کرو گے اسلام میں میلاد النبی نہیں ہوتا، میلاد النبی اسلام میں نہیں ہے، میلاد النبی سے اسلام ہے، میلاد النبی نہیں ہوتا تو اسلامی کہاں ہوتا؟ بھئی میلاد النبی کے زمانہ نبی کی ولادت کے اگر سرکار تشریف بھی نہ لاتے تو پھر اسلامی کہاں ہوتا؟ تو میلاد سے تو اسلام ہے، تو یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے۔ بڑی خجالت، اس نے بڑا شرمندہ ہوا، کہنے لگا ارے شاہ صاحب چھوڑیں یار، کوئی اور بات کرے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ بچے کے آگے، مرید کے آگے یا کسی اور کے آگے، نہیں، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے صاحب حیثیت علم والے ہوں یا اقتدار والے ہوں۔ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے، جنرل ضیاء الحق سے جس طرح آپ نے گفتگو فرمائی، پرویز مشرف سے جس طرح آپ نے گفتگو فرمائی، اور بڑے بڑے سیاست دانوں کے سامنے جس طرح آپ اہل سنت کے کیس کو اور اعلاء کلمت اللہ کو جس طرح پیش کیا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے مزاج میں بلا کی جرت اور ہمت رکھی تھی۔ اور جیسا ابھی علامہ شہزاد ترابی صاحب نے ارشاد فرمایا نا کہ قوت ارادی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مزاج میں اتنی زیادہ رکھی تھی کہ خوف، گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی
الحمدللہ ان کے مزاج میں نہیں تھی. یہ سارا فیض جب ہم پوچھتے تھے حضرت اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، اتنی جرت، اتنا اطمینان، فرماتے تھے ہمارے بزرگوں کا ہم پر فیض ہے. یعنی یہ ساری نسبت آپ فرمایا کرتے تھے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. فرماتے تھے بھئی ہمارے بزرگوں کا ہم پر فیض ہے، ان کی نظر ہے ہم پر. اور حقیقت یہی ہے، ہم نے تصوف کی کتابوں میں یہی پڑھا کہ مرید کا کوئی کمال اس کے پیر کے فیض سے خالی نہیں ہوتا. مرید میں جو کمال ہوتا ہے وہ اس کے پیر کا فیض ہوتا ہے. تو بالکل میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو دیکھنے کے بعد مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے قد کے بڑے ہونے کا اندازہ ہمیں ہوا کہ کتنا بڑا قد تھا ان کا. کہ بھئی جن کا تربیت یافتہ، جن کا فیض یافتہ، جن کا مرید، جن کی نگاہ کا فیض پانے والا ایسی صلاحیتوں کا حامل ہو تو وہ شیخ کن عظمتوں اور رفعتوں کا حامل ہوگا. تو حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو میں نے بات کی، ابتدا میں کی تھی، بہت زیادہ طویل ہو گئی بات، کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جا کہ تو خوش ہو اور سب رو رہے ہوں. تو وہ جانے والے کا خوش ہونا وہ ظاہر ہے کہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار و ملاقات سے ہے، سوالات کی کامیابی سے ہے، اور دنیا والوں کا دکھ اس کی جدائی کی وجہ سے ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، حقیقت ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ کراچی کی گلی گلی رو رہی تھی. اہل سنت یتیمی کا احساس محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے سروں سے کوئی سائبان ہٹ گیا ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ تلقین نہیں فرمائی ہے. شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں کو، ان کے عقیدت مندوں کو شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. شاہ صاحب نے صرف کتابیں نہیں لکھی، جہاں انہوں نے کتاب لکھ کر تربیت کے لیے بہترین تنظیم کے حوالے سے آپ نے جو کتاب تحریر فرمائی اور اس میں شخصیت کی ترتیب کے شخصیت کی تربیت کے حوالے سے جو نکات تحریر فرمائے ہیں وہ ایک مثال کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن ان کے مریدین کو ظاہر ہے حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور ان کی شخصیت اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ فیض انہوں نے بتایا کہ ہمارے بزرگوں کا ہے، تو پھر ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم میں کوئی کمال ہے، ہمارے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے، ہمارے مرشد کا کرم ہے، ان کا فیض، ان کی برکت سے ہمیں عطا ہوا ہے. کیونکہ ہمارے مرشدوں نے بالخصوص اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب نے اعلیٰ حضرت کی پہچان الحمدللہ ہمیں کروائی، شاہ صاحب نے اعلیٰ حضرت کا تعارف الحمدللہ ہمیں کروایا. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے صرف یہ نصیحت نہیں فرمائی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی فرمائی. اور وہ دعا کیا فرمائی؟ فرمایا واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. عرش پر دھومیں مچیں کہ مومن صالح ملا، اور فرض سے ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گیا. حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ کراچی شہر کی سوگواری غمازی کر رہی تھی اعلیٰ حضرت کے شعر کی کہ عرش پر دھومیں مچیں کہ مومن صالح ملا، اور فرض سے ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب کریم حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ان کے فیضان ولایت کو رب کریم قیامت تک یوں ہی جاری و ساری فرمائے، اور ہم سب کو ان کے فیضان سے زندگی میں بھی بلکہ قبر و حشر میں بھی اسی طرح فیض یاب اور بامراد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.